بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے مسائل جاری ہیں۔ احرام تک ذکر فرمایا اور احرام کے لیے اور دیگر مواقعوں پر کہاں کہاں غسل کرنا سنت ہے اس کو ذکر فرمایا۔ اب تلبیہ کے تعلق سے ذکر کر رہے ہیں کہ محرم کے لیے یعنی جس نے احرام باندھ لیا ہے اس کے لیے کثرت سے تلبیہ پڑھنا سنت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ مرد کو بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا سنت ہے، کیونکہ جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ صحابہ کرام کو بآواز بلند تلبیہ کا حکم دیجیے۔ امام موطا، امام احمد وغیرہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اتنی بلند آواز سے پڑھے کہ تکلیف اور نقصان نہ ہو، ضرر نہ ہو۔ اگر کسی قرآن کریم پڑھنے والے کو یا ذکر کرنے والے کو یا نماز پڑھنے والے کو یا طواف کرنے والے کو یا سونے والے کو زور سے تلبیہ پڑھنے سے زیادہ تشویش اور حرج ہو تو یہ حرام ہے، کم ہو تو مکروہ ہے۔ تلبیہ کی تاکید کے اوقات، تلبیہ کب کب پڑھنا چاہیے، اس کے کیا اوقات ہیں؟ تغیر احوال کے وقت، یعنی جب بھی محرم کی حاجی کی حالت بدلے تلبیہ کی کثرت زیادہ مؤکد ہے۔ مثلا سوار ہونا، جب اپنے سواری پر سوار ہو گئے، سواری سے اترتے وقت، بلندی پہ چڑھتے وقت، نشیب میں اترتے وقت، رفقا یعنی ساتھیوں سے ملاقات کے وقت، نماز کے بعد، جب رات کا وقت شروع ہو جائے، جب صبح ہو جائیں، سحری کا وقت ہو جائیں، نیند سے بیدار ہو جائیں، ہواؤں کا چلنا، زوال شمس ہو جائیں وغیرہ وغیرہ، اس وقت تلبیہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ احرام باندھتے وقت پہلا تلبیہ آہستہ پڑھنا سنت ہے۔ عورت اور خنثی بالکل تلبیہ آہستہ پڑھے، زور سے نہ پڑھے، بلکہ دوسروں کو اگر آواز چلی جائیں تو مکروہ ہے۔ دیگر اذکار کی طرح تلبیہ بھی محل نجاست میں زبان سے ادا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ دل میں اس کا جاری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ تلبیہ کے الفاظ کیا ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی نے ان الفاظ کو اپنی کتاب صحیح البخاری اور صحیح المسلم میں نقل فرمایا ہے۔ والملک پر معمولی وقف سنت ہے، تھوڑا سا ٹھہر جائیں۔ ان الفاظ کو 3 مرتبہ دہرانا سنت ہے، 3 مرتبہ۔ ان کلمات میں کمی بیشی نہ کرنا مستحب ہے۔ ان الفاظ کے پڑھنے کے بعد کچھ اضافہ کر لے تو مکروہ نہیں ہے، کیونکہ صحیحین میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ پر ان الفاظ کا اضافہ فرماتے: لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک والعمل۔ لبیک کا مطلب یہ ہے میں آپ کی اطاعت کا دم بھرتا ہوں اور بار بار آپ کی پکار کو قبول کر کے اس کا جواب دے رہا ہوں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بحکم الہی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے لوگوں کو حج کی دعوت دی تو آسمان و زمین کے درمیان سبھی نے سنا، جیسا کہ اس حدیث کو اس سے پہلے ابتدا میں جب حج کے احکام اور مسائل و مناقب و فضائل کو ذکر کر رہے تھے، اس وقت اس کو ہم نے ذکر کیا تھا کہ سب نے سنا۔ کیا تم لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ زمین کے مختلف گوشوں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں؟ جب کوئی پسندیدہ یا ناپسندیدہ بات دیکھے تو یہ پڑھنا سنت ہے، لبیک ان العیش عیش الاخرہ، یعنی حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ میدان عرفات میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جمع غفیر کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ادا فرمائے۔ غزوہ خندق کے لیے خندق کھودتے وقت شدید پریشانی کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے۔ اگر احرام میں ہیں تو لبیک کے ساتھ یہ کلمات پڑھیں، ورنہ اللہم ان العیش عیش الاخرہ پڑھیں۔ تلبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل اور اصحاب پر درود شریف ضرور پڑھیں۔ اسے بھی 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں جو آسانی کے ساتھ میسر و آتا ہو، لیکن درود ابراہیمی افضل ہے۔ درود کے بعد اللہ تعالی سے جنت کا مطالبہ کرے، اللہ کی رضامندی کی دعا کرے اور جہنم سے اللہ کی پناہ حاصل کرے۔ مثلا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک وغضبک والنار۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور تیرے غضب اور جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دوران تلبیہ گفتگو مکروہ ہیں، البتہ سلام کا جواب مستحب ہے، لیکن تلبیہ مکمل کر کے جواب دینا بہتر ہے۔ دوران تلبیہ سلام کرنا بھی مکروہ ہے۔ حج کی صفت کو بیان کر رہے ہیں کہ ابتدا سے انتہا تک ترتیب سے مکمل کیفیت۔ حاجی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اقتداء میں، ان کی اتباع میں، وقوف عرفہ سے پہلے مکہ مکرمہ میں داخل ہونا افضل ہے۔ ثنیہ قضا کے راستے مکہ میں داخل ہونا افضل ہے، چاہے یہ اس کے راستے میں نہ پڑے۔ غیر محرم کے لیے بھی یہی راستہ افضل ہے، یعنی جو حالت احرام میں نہ ہو، جس نے احرام نہ باندھا ہو، ان کے لیے بھی یہی راستہ افضل ہے۔ جب بیت اللہ پر نگاہ پڑے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھ لیں، اللہم زد ھذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابہ وزد من شرفہ وکرمہ ممن حجہ او اعتمرہ تشریفا وتکریما وتعظیما وبرا۔ پھر یہ بھی پڑھے اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ پھر مسجد حرام میں باب بنی شیبہ سے داخل ہو، جس کا نام آج کل باب السلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازے سے داخل ہوئے ہیں۔ یہ دروازہ کعبۃ اللہ کے دروازے اور حجر اسود کی طرف ہیں۔ جب اپنی بستی میں جانے کے لیے مسجد حرام سے نکلے تو باب الحزورہ یعنی باب الوداع یہاں سے مشکل ہو تو باب بنی سہم یعنی باب العمرہ سے نکلے۔ طواف قدوم مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد پہلے طواف قدوم کرے، یہ طواف سنت ہے، بعضوں نے اسے واجب کہا ہے، اس لیے اس کا چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ حدیث ہے مکہ مکرمہ میں تشریف آوری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرما کر پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ بیت اللہ کا تحیہ طواف ہے۔
طواف کے بعد کی 2 رکعت سنت ادا کرنے میں تحیۃ المسجد بھی حاصل ہوگی، اسی لیے داخل ہونے کے بعد پہلے تحیۃ المسجد پڑھنے کے بجائے طواف کر لے۔ کسی فرض یا جنازے یا سنت کی جماعت تیار ہو یا کسی نماز کا وقت تنگ ہو کہ طواف کرنے سے قضا ہو جائیں، کوئی نماز جو قضا ہو چکی ہو یاد آ جائیں، دوران طواف بھی یہ امور پیش آئے تو پہلے انہیں ادا کر لیں۔ بیٹھ جانے اور تاخیر کی وجہ سے طواف قدوم فوت نہ ہوگا، البتہ اس سے پہلے وقوف عرفہ ہو تو یہ طواف فوت ہو جائے گا۔ طواف قدوم کو طواف قادم، طواف عروج، طواف وارد اور طواف تحیہ بھی کہتے ہیں۔ طواف قدوم حلال یعنی کہ جو شخص حالت احرام میں نہ ہو اس کے لیے اور اس حاجی کے لیے سنت ہے جو وقوف عرفہ سے پہلے مکہ میں پہنچ جائیں۔ وقوف عرفہ کے بعد مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے والے حاجی اور عمرہ کرنے والے شخص کے لیے یہ مطلوب نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں کے لیے فرض طواف کا وقت ہے۔ جو شخص حج و عمرے کے علاوہ کسی اور مقصد سے مثلا کسی کی ملاقات، زیارت، عیادت یا تجارت وغیرہ کے لیے حرم مکہ کا ارادہ کرے، اسے حج یا عمرے کا احرام سنت ہے، اس کا چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ یہ تلبیہ کے تعلق سے اور حج کی صفت کے تعلق سے ذکر کیا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس حقیر سی کوشش کو قبول بھی فرمائیں اور لوگوں کو نفع عام پہنچائے، اور ہمیشہ جب بھی حاجی حج کرنے جائیں تو اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔